السلام علیکم. آپ سن رہے ہیں لائٹ اپ وچ پوڈ کاسٹ، اور یہ سیریز ہے اسلامی معاشرت کی، جس کا آج ایپیسوڈ 8 ہے، ایپیسوڈ 8. تو شروع کرتے ہیں باہمی میل جول. اس کے انڈر کافی سے موضوع آئیں گے. اب ہم بات کرتے ہیں جیسے ہم گریٹ کیسے کرتے ہیں، سلام دعا کیسے کرتے ہیں. تو عام طور پہ لوگ اپنے اپنے معاشرے کے مطابق سلام دعا کرتے ہیں، اور کوئی گڈ ایوننگ، گڈ مارننگ کہتا ہے، کوئی اپنے اپنے کلچرز میں ہندو اپنے لحاظ سے بات کرتے ہیں، وہ اپنے لحاظ سے نمستے یا نمسکار کرتے ہیں، پیروں کو چھوتے ہیں. اسی طرح یہودی لوگ جو ہیں، جوئش لوگ، وہ بھی شلوم علیکم کہتے ہیں، السلام علیکم کی طرح. اسی طرح فرینچ لوگ بونجور کہتے ہیں. کافی گریٹنگز ہیں، ہر کلچر کی، ہر مختلف زبان بولنے والوں کی اپنا ایک طریقہ ہے، اور وغیرہ وغیرہ. اور جو مسلمانوں کا طریقہ ہے سلام دعا کرنے کا، اس میں بہت کچھ شامل ہے، بڑا وہ کانشیسلی سلام دعا ہوتی ہے. اور آگے میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اس کو باشعور طریقے سے سلام کیا کریں، دھیان سے کیا کریں. تو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جی ہم کہتے ہیں السلام علیکم، یعنی کہ آپ کے لیے خیریت اور سلامتی ہو، ٹھیک ہے. اور آپ اس میں اور بھی دعائیں دے رہے ہوتے ہیں. اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ یہ بھی سوچ کر جب اگلے کو کہیں السلام علیکم، تو دل میں یہ سوچیں کہ آپ اس کو یہ وش کریں، یہ خواہش کریں اس کے لیے کہ آپ کی اللہ نشو و نما آپ کی اچھی طرح ہو، پوری ہو، اور آپ کے رزق میں اضافہ ہو، آپ کو ہر طرح سے آپ کی زندگی مکمل ہو، آپ کو خیر خیریت سے اور سلامتی سے اللہ رکھے، وغیرہ وغیرہ. آپ بہت سی دعائیں کر سکتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں السلام علیکم تو یو وش فار سلامتی فار ادر پرسن، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ جب وعلیکم السلام کہتے ہیں تو اس کو آپ باہمی طور سے آپ اس کو ایگری کر کے اس کو بھی وہی وش کریں، وہی اس کے لیے خواہش کریں. سوچ کر ذرا سلام دعا کریں، بجائے اس کے السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، کیا جی وعلیکم. آدھا پونا کوارٹر جو سلام دعا ہوتی ہے وہ اچھی نہیں ہے. کرنی ہے تو پراپرلی دیکھ کر کریں، ایڈریس کر کے کریں، اپنا شکل، اپنے جو باڈی ہے، جسم ہے، اس کو ڈائریکٹ کر کے کریں، تاکہ اگلے کو ایکنالج کرتے ہیں آپ، اگلے کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہاں یو آر دیئر، میں آپ کو وش کر رہا ہوں، میں آپ کو گریٹ کر رہا ہوں، کر رہا ہوں جو بھی ہیں آپ، ٹھیک ہے. اس طرح سے کرنی چاہیے. جب آپ اس کو کانشیسلی کریں گے تو آپ کو مزہ بھی آئے گا، آپ توجہ بھی دیں گے اگلے پہ. صحیح ہے. تو اپنی سلام دعا پہ ذرا غور کرنا شروع کر دیجئے. اگر کر رہے ہیں آلریڈی تو ضرور مجھے بتائیں، اور اگر اس کا بھی جرنل میں لکھنا شروع کر دیں کہ کتنے آپ نے سلام دعا سوچ سمجھ کے کی ہے، دھیان سے، توجہ سے، ٹھیک ہے. کیونکہ ہمیں اللہ نے یہی بتایا ہے کہ دعا سلام کرنا بہت ضروری ہے، اور السلام علیکم پورا طرح سے کہنا چاہیے، وعلیکم السلام کہنا چاہیے. اور اس کا ایک بڑا ہی خوبصورت اس سے ایک میسیج آنا چاہیے ایک دوسرے کے لیے. یہ نہیں کہ اب آپ صرف گھر والوں کو چھوڑ دیں، باہر والوں کو صرف سلام دعا کریں. گھر والوں کو بھی جب آپ صبح اٹھیں، گھر پہ ہوں، باہر سے گھر آئیں، جا رہے ہوں، آپ نے سب کو سلام دعا کرنی ہے پراپرلی، ٹھیک ہے، اچھی طرح سے. اپنے گھر والوں کو آپ ان کو بھی دعا دیں، اپنے بچوں کو، آپ سے بڑے ہیں تو ان کو کریں، بڑوں کو چھوٹوں کو کرنی چاہیے، سب کو ایک دوسرے کو اچھی طرح سے سلام دعا کرنی چاہیے. صحیح ہے. اچھا جی، اب حسن سلوک جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے کیا معنی ہیں. یعنی کہ حسن نام ہے توازن کا، یعنی جس جگہ بھی جتنی چیز بھی ہوتی ہے، اگر وہاں پہ توازن ہو اور تناسب ہو تو وہ چیز خوبصورت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. یہ ہے ہمارا ایک ایجوکیشن جو ہمیں ملتی ہے اپنے کلچر سے، اپنے دین سے. اور اگر اس میں بیلنس نہ ہو، متوازن نہ ہو، تو وہ بھونڈی سی ہو جاتی ہے، وہ بدصورت سی چیز ہو جاتی ہے. تو مسلمان وہ ہے جس کی اپنی ذات میں بھی اعتدال، یعنی بیلنس، اور دوسروں کے معاملات میں بھی حسن اور خوبصورتی سے اس کو پیش آنا چاہیے. یعنی کہ ہم جو ریلیشن شپس ہیں، جو بھی معاملات ہیں، اس میں ہمیں پیار، محبت، حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے.
سو اس کی بات آگے بڑھاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہے جیسے، تو اگر اس میں کوئی توازن میں اس کے کوئی کمی آ جاتی ہے، کوئی بگڑ جاتا ہے، یا لیٹ سے کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے، تو اس کو وہ بیمار ہے یا وہ پوری طرح سے اپنی دیکھ بھال نہیں کر پا رہا اور اس کو کسی کی ضرورت ہے، یہاں پہ ہم اپنے ماں باپ کو لا سکتے ہیں کہ لیٹ سے اگر ماں باپ اس طرح کی عمر میں پہنچ گئے ہیں جہاں پہ وہ پوری طرح سے اسی طرح نہیں فنکشن کر پا رہے، اسی طرح سے نہیں چل پھر رہے، اسی طرح سے وہ کام نہیں کر پا رہے جو وہ جوانی میں یا مڈل ایج میں کرتے تھے، اور اب اگر وہ اس طرح کی ایج میں آگے ہیں یا اپنی بیماری کی وجہ سے، اب اس پہ تو خیر میرا ایک اور تبصرہ ہوگا کہ بیمار بھی آپ مطلب اپنی صحت کا خیال رکھیں تو بیمار کم ہوں گے، لیکن خیر وہ ایک اور علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن آپ کے لحاظ سے جو بھی کوئی بڑے یا آپ کے ماں باپ بیمار ہوں تو ان کا خیال کرنا، ان کو اس بیلنس میں رہنا ہے، آپ نے ان کو جب آپ ان کے ساتھ نیک سلوک کریں گے، ان کو ہیلپ کریں گے، پرووائڈ کریں گے جو ان کو ضرورت ہے، تو وہ آپ ان پہ احسان کر رہے ہیں جو کہ آپ کا فرض بنتا ہے اکارڈنگ ٹو اللہ۔ اللہ نے چوتھی سورہ 36 آیت میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، اور جو بھی کام کاج کے قابل نہ رہے اس کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوست، رفیق، مسافر، اب کے جو ماتحت کام کرتے ہیں، سب کے ساتھ آپ احسان کریں۔ یہ ہے مسلمان، اس کو یہ کرنا چاہیے دوسروں کے ساتھ، یعنی کہ جس سے بھی آپ رابطے میں آئیں، جس سے بھی آپ کا واسطہ پڑے، اس کے ساتھ آپ احسان کریں، اس کے ساتھ آپ اچھے سلوک سے کام آئیں، سلوک سے پیش آئیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ نہیں کہ اب آپ اس کو ساری عمر کسی پہ آپ نے کوئی احسان کیا تو اس کو جتاتے رہیں اور اس کی دل آزاری کرتے رہیں اور اس کو بار بار اس کے ضرورت کا احساس دلاتے رہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں کتنا ہیلپ کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہاں اگر آپ میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے تو آپ مت کریں، اور اگر آپ کر دیتے ہیں اور آپ کو برا فیل ہوتا ہے، اور انسان ہے، ہم سب کو ہو جاتا ہے کہ ہاں بھی میں نے آپ پہ اتنا، میں نے آپ کے لیے اسپیشلی اتنا کچھ کیا تھا، تو آپ نے، اب وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے آپ کہاں کر رہے ہیں، رشتہ داروں، گھر والوں کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ ایکسپیکٹیشنز رکھ لیتے ہیں، اس سے آپ کو ہرٹ آتا ہے، تو آپ ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں اگر آپ کریں تو، یا پھر آپ نہ احسان کریں اگر آپ میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے۔ تو ہمیں تو اللہ نے کہا کہ آپ میں کیپیسٹی ہونی چاہیے، آپ کو بڑھانی چاہیے، آپ کو اتنی لانی چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کے ساتھ آپ احسان کریں، لیکن ناٹ کہ آپ جتاتے رہیں اس کو کہ اگلا بھی بیچارہ تنگ ہی آ جائے کہ میں نے کیا غلطی کر لی، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ نہیں کرتا تو وہ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں، آپ نے جو کرنا تھا آپ نے کر لیا، باقی آپ چھوڑ دیں۔ لا آف ریٹریبیوشن، مکافات عمل، ایز یو ڈو سو شیل یو ریپ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ لا آف ری ایکشن، ایوری ایکشن ہیز این ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن، یہ سارے اس میں اپلائی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نیوٹنز لا، تھرڈ لا آئی تھنک۔ تو اس لیے آپ اتنا ٹینشن نہ لیں، جو کرنا تھا کر دیا، آپ کو کہیں نہ کہیں سے فیلنگ ہو جائے گی۔ سو ہوتا ہے، برا فیل ہوتا ہے، یہ نہیں میں کہہ رہی نہیں ہوتا، لیکن اس کو کوشش کریں کہ اس کو تھوڑا سا برا فیل ہو اسے سے نکل جائیں، اس میں اس اسٹیٹ میں نہ رہیں، اور اس کو آگے چل پڑیں آپ، ٹھیک ہے؟ اب ہم آگے بات کرتے ہیں تعاون۔ تعاون جو ہوتا ہے دنیا میں، کوئی بھی شخص ہو وہ اکیلا کوئی کام نہیں کر سکتا، اس کو دوسروں کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے تعاون اس کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ مدد ایک دوسرے کی کرنے کو اور طریقے سے، تمیز سے ایک دوسرے کی مدد کرنے، اس کو تعاون کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بچوں؟ جاگ رہے ہیں ابھی؟ اچھا، کس کی مدد کرنی چاہیے؟ اب یہ سوال جو ہے یہ آتا ہے کہ بھئی دوسروں کی تو مدد کریں، لیٹ سے کوئی ایک ظالم ہے اور وہ ایک کسی غریب کو پر ظلم کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہم کس کی مدد کریں گے؟ ظالم کی مدد کریں گے، یا جس کو بیچارہ جو مظلوم ہے، جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، یا لیٹ سے وہ اس کو مار رہا ہے یا پیٹ رہا ہے، تو ہمیں کس کی مدد کرنی چاہیے؟ آپ بتائیں۔
تو میری تو کوشش ہوگی کہ میں مظلوم کی مدد کروں، کیونکہ اس کو زیادہ ضرورت ہے، اور ظالم جو ہے وہ ظالم ہے، وہ غلط کام کر رہا ہے، یا اس کو مارنا پیٹنا تو کسی بھی صورت میں اس طرح نہیں چاہیے ہمیں، یہ اچھی عادت ہی نہیں ہے۔ کسی بھی آرگومنٹ کو یا لڑائی جھگڑے کو حل کرنے کے لیے مارنا پیٹنا ضروری نہیں ہوتا۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں بر اور تقوی کی۔ بر کے معنی ہے وسعت، کشادگی، یعنی ایسے کام جن سے فراخی اور کشادگی ہو، جن سے زیادہ انسانوں کا فائدہ ہو۔ تقوی کہتے ہیں خدا کے بنائے ہوئے احکامات کو اور قوانین کو، اور ان کو جو پوری طرح سے پورا کرے، یعنی ان کی نگہداشت کرے، ان کے مطابق ہم زندگی بسر کریں، تو وہ تقوی میں آ جاتے ہیں۔ سورہ 5 آیت نمبر 2 میں کہ بر اور تقوی کے معاملات میں ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن اثم اور عدوان کی باتوں میں مدد نہ کرو۔ اب اس کی ہم تھوڑی سی ایکسپلینیشن دیتے ہیں، تفصیل دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کے قانون کے مطابق ایسے ہم کام کریں جن میں زیادہ سے زیادہ انسانوں کا فائدہ ہو اور ان کی سب سے زیادہ مدد ہو۔ اسی طرح اثم و عدوان کا جو مطلب ہے، اثم کہتے ہیں اونٹ کے تھک کر قطار سے پیچھے رہ جانے کو۔ اس لیے ہر وہ کام جس سے انسانی ترقی کی رفتار سست پڑ جائے یا وہ پیچھے رہ جائے، اسے اثم کہتے ہیں۔ عدوان کہتے ہیں سرکشی کو، یعنی خدا کے قانون کی مخالفت کرنا یا اس کے احکامات کے خلاف جانا، اس سے سرکشی کرنا، اسے سرکشی برتنا بھی کہتے ہیں اس کو۔ لہٰذا جو ہم آیت کا ذکر جس میں کر چکے ہیں، جس میں بر اور تقوی کی بات ہوئی اور اثم اور عدوان کی بات ہوئی، اس کے دوسرے حصے میں اثم اور عدوان کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ خدا کے احکام سے سرکشی اختیار کریں اور ایسے کام کریں جن سے انسانی ترقی سست پڑ جائے، یعنی ان کو فائدہ نہ ہو، ان کی مدد نہیں ہوتی، اور بجائے اس کے کہ وہ آگے بڑھیں ہم ان کو پیچھے کھینچتے ہیں، ان کے معاملات میں نیگیٹیوٹی لاتے ہیں، روڑے اٹکاتے ہیں، ہنڈرنس بنتے ہیں، تو وہ نہایت ہی غلط بات ہے۔ یعنی کہ جن کاموں کو قرآن شریف نے اچھا قرار دیا ہے ان میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، جن کاموں سے اس نے منع کیا ہے، اس کو برا کہا ہے، اس میں مدد نہیں کرنی چاہیے۔ مثلاً ایسے کام کریں جو اگلے کی پروگریس، اس کی ترقی میں انہینس کرے، یا آپ اپنے پرسنل لیول پہ بھی کر سکتے ہیں یا ملکی لیول پہ بھی کر سکتے ہیں۔ کسی کو رشوت دے کے شارٹ کٹ سے کام کروانا غلط ہے، اللیگل ہے، اور وہ اچھا بھی نہیں ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ایسے کام کریں جس میں معاشرے کی نشو نما ہو، آپ کی نشو نما ہو، آپ کے انوائرمنٹ کی نشو نما ہو۔ تو یہ ہے اس سے مقصد۔ تو امید ہے آپ کو یہ 8واں ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا، اور آپ نے اب تک سبسکرائب بھی کر لیا ہوگا، اور آپ باقی کے ایپیسوڈ سن چکے ہوں گے، اور اگر آپ نے نہیں سنے تو پلیز ضرور جائیں اور بتائیں کون سا ایپیسوڈ آپ کو اچھا لگا ہے، کون سا ٹاپک، کون سا موضوع اچھا لگا ہے، اور کون سا موضوع سننا چاہتے ہیں۔ اگر وہ میری لسٹ میں ہے تو وہ پھر میں آپ کو بتا دوں گی کہ کب آ رہا ہے، اگر نہیں ہے تو میں اس کو شامل کرنے کی آئندہ کوشش کروں گی جب میں یہ اپنے سارے ٹاپکس کر لیتی ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اب تک کے لیے شعا کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔